المقدس والمطهر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في موضع آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كما جاء في الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله ورسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. رواه مسلم. صدق اللہ العظیم. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، 2 آیت کریمہ قرآن کریم سے ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ایک احادیث نبویہ جو بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے. میرے محترم، میں نے آپ کے سامنے جو پہلی آیت تلاوت کی ہے، پہلی آیت جو پڑھی ہے، اس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے. اس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بندہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. روزہ ہم سے پہلی امت پر بھی روزہ فرض تھی. ہم سے پہلی امت جو آئی تمام امت پر روزہ فرض تھی. اگرچہ یہ ہے کہ ان کا روزہ کچھ اور تھا، ہمارا روزہ کچھ اور ہے، ہمارے روزے کی فضیلت کچھ اور ہے، ان کے روزے کی فضیلت کچھ اور تھی. اور رمضان المبارک کا مہینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ سے کیسے قریب ہو سکتے ہیں، ہم آپ سے کیسے بات کر سکتے ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آخر میں امت محمد یعنی آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہے، ان کی امت ایک ایسی امت ہے جو تم سے زیادہ قریب ہوگی، وہ مجھ سے بات کرے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ افطار پر بیٹھے گی تو ان کے درمیان میرے درمیان میں صرف ایک پردہ حائل ہوگا اور ان کی دعاؤں کو گویا کہ وہ مجھ سے بات کر رہی ہوگی. یہ رمضان المبارک کی فضیلت میں فرمایا. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کی جو تفسیر ہے، علماء جو لکھتے ہیں، وہ ایک آیت ہے سورہ مریم میں واتخذ للرحمن صوما، وہاں پہ صوم کا ذکر ہے، یہاں پہ صیام کا ذکر ہے. صوم کیا چیز ہے اور صیام کیا چیز ہے؟ صوم مصدر ہے، صیام جمع ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر جو فرض کیا ہے وہ صیام کو فرض کیا ہے. صیام کے معنی ہے روزہ رکھنا اور صوم کے معنی بھی ہے روزہ رکھنا. مگر علماء نے صوم کی جو تشریح کی ہے وہ تشریح یہ ہے کہ صوم کا مطلب ہے صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام صوم ہے. کھانے پینے سے رک جانے کا نام صوم ہے. اور صیام کس کو کہتے ہیں؟ صیام کیا ہے؟ صیام کہا ہے کہ صیام میں ہر عضو کا روزہ داخل ہے، اس پہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے بندے سے جو وعدہ کیا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی یا اجزا بھی، یہ جو وعدہ کیا ہے صیام پہ وعدہ کیا ہے، یہ صیام پہ وعدہ کیا ہے. یعنی کہ صیام کا مطلب ہے کہ آپ کے ہر عضو کا روزہ ہو.
آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، یعنی کہ رمضان المبارک میں ہم کسی برائی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے ہیں، ہمارا ہاتھ کسی برائی کی طرف، برے کام کی طرف تو نہیں جا رہا ہے۔ ہم اگر کسی دفتر میں ملازمہ ہے تو ہم کسی غلط فائل پر سائن تو نہیں کر رہے ہیں رمضان المبارک میں۔ اگر ہم روزہ رکھے ہوئے تو ہم کسی برائی کی طرف چل کر تو نہیں جا رہے ہیں۔ زبان کا روزہ، ہم زبان سے غلط بات تو نہیں بول رہے ہیں رمضان المبارک میں، یہ صیام کر رہا ہے۔ جب ان سب ساری چیزیں ہمارے اندر آ جائے گی، یہ ساری چیزیں پائی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے وعدہ کرتے ہیں۔ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور بعض روایت میں کہا آتا ہے اجزا بہ، بعض روایت میں اجزا بھی، کہ روزہ جو بندہ روزہ رکھے گا اور وہ روزہ کو روزہ کے طریقے سے رکھے گا تو میں اس کو خود حاصل ہو جاؤں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور آگے لعلکم تتقون، روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا ایک مرتبہ خطبے میں، التقوی ہا ہنا فی القلب، دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا التقوی ہا ہنا، یعنی تقوی یہاں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی کا تعلق جو ہے دل سے ہے۔ تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ اگر آپ کے اندر آپ کس درجے کا تقوی ہے، یہ آپ اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا يحاسبن اللہ الذین آمنوا، کیا کہتا ہے؟ لا يحاسبن اللہ الذین آمنوا، ایک ایمان والا اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے۔ آپ کو وقت کا ادیب ہو، مفسر ہو، علماء ہو، حفاظ ہو، کوئی آپ کے دل کا، آپ کے تقوی کا پتہ نہیں لگا سکتا، آپ کا محاسبہ نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے اندر کا محاسبہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کس درجے کا تقوی ہے، ہمارے اندر کس درجے کا تقوی ہے، کس اعتبار کا تقوی ہے۔ تو روزہ رکھنے سے تقوی کی صفت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے کہ ہم جو ہے کہ روزہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر ایک مہینہ، ہم 11 مہینہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، مگر ایک مہینہ ایسی جو ہے کہ روزہ رکھتے ہیں، یعنی جو چیز حلال ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں آپ موجود ہیں، فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، کھانے کے لیے طرح طرح کی اشیاء پھل موجود ہے، مگر آپ نہیں کھا سکتے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، حکم پورا کر رہے ہیں۔ تو یہ حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ جو لوگ سب، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو لوگ غریب ہیں، نادار ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، جو لوگ غریب ہیں، کہ وہ لوگ اگر بھوکے، مالدار کو یہ احساس ہو کہ غریب کیسے بھوکے رہتے ہیں، کیسے بھوک کو پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ ایک مقصد روزے کا یہ بھی ہے میرے محترم، یہ بھی مقصد ہے روزے کا۔ تو اس لیے روزہ جو ہے کہ روزہ ہمیں رکھنا چاہیے اور روزے کی مقصد کو سمجھنا چاہیے، روزے کا مطلب کو سمجھنا چاہیے کہ صیام سے کیا مطلب سمجھا جا رہا ہے، کہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں بس روزہ صرف کھانا پوری کر رہے ہیں کہ ہم نے سحری کھایا، افطاری کیا، بیچ میں جو آئے من میں وہ کرے، اس کا نام قطعی روزہ نہیں ہے۔ کھانے پینے سے رک جانے کا نام آج تک کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ روزہ ہے۔ ہر ایک نے یہ تشریح کیا کہ ہر عضو کا روزہ ہے۔ اگر آپ جو ہے آپ برائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں برائی کا شبہ بھی پیدا ہو جائے، تب بھی روزہ آپ کا جاتا رہے گا۔ آپ جو چیز جائز طریقے سے، آپ کی بیوی ہے جو جائز ہے، جس سے آپ صحبت کر سکتے ہیں، مگر رمضان المبارک میں اگر آپ نے اس کو صحبت کی نگاہ سے آپ کو اس پر پڑ گئی، آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ میرے محترم، یہ رمضان المبارک کی یہ کیفیت ہے، یہ ہے روزے کا مطلب۔ تو روزہ جو ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عضو کا روزہ رکھیں،
صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام جو روزہ ہے وہ روزہ قطعی ہمارا نہیں ہو. ہم کو ہر عضو کا روزہ رکھنا ہے. ہر عضو ہمارے کہ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں، کسی برائی کی طرف ہمیں نہیں بڑھنا ہے. اس لیے اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو قریب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے. اور گزشتہ انبیاء کرام، گزشتہ امتوں کی جو روزہ تھا، گزشتہ امتوں کا جو روزہ تھا اس کی فضیلت، اس میں اتنی فضیلت نہیں تھی جتنی ہمارے رمضان المبارک میں، ہمارے روزے میں فضیلت ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہم کو جو رمضان المبارک ملا ہے اس میں خصوصاً 2 چیزیں ملی ہے. ایک اعتکاف ہے، دوسرا شب قدر ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا الف شہر ہے کہ اگر کوئی بندہ شب قدر میں کسی کو 1 رات مل جائے تو 1000 رات عبادت کرنے سے بہتر، 1000 رات عبادت کرنے کا ثواب ہے. 1000 رات عبادت کرنے کا ثواب. اس لیے بھی ہمارے رمضان المبارک کی فضیلت نظر آتی ہے. اس لیے ہمیں جو ہے کہ اس مہینے میں خوب اللہ کی طرف لگاؤ رکھنا چاہیے، اللہ کی طرف خوب زیادہ سے زیادہ منہمک ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے راتوں کو گر گرانا چاہیے، اللہ کے سامنے سر سجود ہونا چاہیے، ایک اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، سر کو جھکانا چاہیے. راتوں کو آپ جو ہے کہ تنہائی میں اللہ کے سامنے روئیے، اللہ سے مانگیے. یہ اس مہینے کا فرض ہے، یہ اس مہینے میں ہونا چاہیے. مگر ہم جو ہے غفلت میں گزارتے ہیں، اس لیے ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات ہے، دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو شخص مال جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. والذین ينفقون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو خوشخبری سنا دیجیے. کس چیز کی خوشخبری سنا دیجیے؟ جہاں عذاب جہنم کی دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے آگے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ مال، اسی مال کو تپا کر، جو مال انہوں نے جمع کر کے رکھا، کل قیامت کے دن اسی مال کو تپا کر اس کے پیشانی کو، اس کے پہلو کو داغا جائے گا. اسی مال سے، جس مال کو انہوں نے جمع کر کے رکھا تھا، اس مال کو تپا کر پیشانی کو، پہلو کو داغا جائے گا. تو پیشانی کو کیوں داغا جائے گا؟ جب اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ پیشانی کو داغنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی سوالی آتا ہے، جب آپ سے سوال کرتا ہے، آپ سے زکوٰۃ مانگتا ہے، تو آپ کے پیشانی پہ بل آ جاتا ہے، اس لیے پیشانی کو داغنے کا حکم دیا گیا ہے. اور دوسرا کہ پہلو کو داغا جائے گا. تو پہلو کو داغنے، جب ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہم اس کی طرف پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، پیٹھ پھیر کر جانے لگتے ہیں، اس کی بات کی اہمیت نہیں دیتے، اس لیے اس کے پیٹھ کو، پہلو کو داغنے کا حکم آیا ہے. اور دوسری جگہ آیا ہے کہ یہی مال اس دن، قیامت کے دن، ایک گنجے سانپ کی شکل میں ہو جائے گا، اور اس کے گنجے سانپ کی شکل میں ہو جائے گا، اور بندے کے گردن میں توق کے طور پر ڈال دیا جائے گا، اور اس کو وہ ڈستا رہے گا. تو یہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کے بارے میں علماء سے معلوم کریں، زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھیں اور زکوٰۃ نکالنے والے بنیں. زکوٰۃ کب فرض ہوتا ہے؟
ایک مسائل یہاں غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتا ہے، کس طرح فرض ہوتا ہے، کس مال پہ فرض ہوتا ہے۔ تو واضح رہے کہ زکوٰۃ 4 طرح کے مالوں پہ فرض ہوتا ہے۔ کتنے طرح کے مال پہ فرض ہوتا ہے؟ 4 طرح کے مال پہ زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ نمبر 1، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر قیمت، خواہ جیب میں ہو یا بینک میں ہو، خواہ جیب میں ہو یا بینک میں ہو، اس کے بقدر اگر کسی کے پاس قیمت ہو یا چاندی ہو یا سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یا کسی کو قرض دے رکھا ہو، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ قرض دے رکھے ہیں، نہیں، اس پہ بھی آپ کی ملکیت ہے، آپ نے قرض دیا ہے، وہ آپ کو ملے گا، اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اس مسائل کو بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے تھے، ہم نے قرض دے دیا تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ بالکل اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ نے قرض دیا، آپ کو وہ مال ملے گا، آپ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، آپ کو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ دوسرا کہ تجارت کا مال، تجارت کے مال پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ان سب واضح رہے کہ ان سب 4 چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہے، مگر کب؟ سال گزرنے کے بعد، حولان حول، یعنی اگر کوئی آدمی کسی نے 1 جنوری یا 1 رمضان المبارک کو کسی کو 50,000 اتنے روپے مل گئے جس کی قیمت 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے، جس کی قیمت 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے، اور اس پہ وہ پیسہ گردش کر رہا، یعنی سال بھر گھوم کے پھر 1 رمضان المبارک سے 1 رمضان المبارک آ گیا اور اس میں گھٹتا بڑھتا اور اسی طرح وہ پیسہ برقرار رہا، تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اس میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اگر نہیں نکالیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ جس طرح قرآن کریم میں 82 جگہ اقیم الصلاۃ کا ذکر ہے، اسی طرح سے آتوا الزکاۃ، جہاں اقیم الصلاۃ کا ذکر ہے وہیں پہ آتوا الزکاۃ کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے کہ قرآن زکوٰۃ پہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو جو ساری وعید ابھی میں نے آپ کو قرآن کی آیت سے سنائی، آپ اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو زکوٰۃ ہمیں ہر حال میں نکالنا ہے۔ زکوٰۃ اور کب نکالنا ہے، کیسے نکالنا ہے؟ یہ سال بھر کے اندر آپ جو ہے کہ ہمارے ہندوستان میں عام طور سے لوگ رمضان المبارک کا یہ بنائے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر رمضان المبارک میں آپ کا سال پورا ہو رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، آپ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالیے مگر اگر آپ نے مثال کے طور پر آپ جنوری کو آپ کو کسی نے 1 لاکھ روپے دے دیا، یعنی اتنا روپے دے دیا جو 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کے بقدر ہو، تو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اب جو ہے کہ وہ پیسہ گردش کر کے 1 جنوری آ گیا، اب جو ہے کہ جنوری اور رمضان کب آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے اپریل میں، مارچ میں، تو اب یہ 2 مہینہ جو ہے اب پھر اس کو آپ کو یہ جو ہے یہ غفلت ہو جائے گی، پھر یہ اب گناہ کا باعث ہو جائے گا۔ اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہوتا ہے کب؟ سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ رمضان المبارک سے نکال رہے ہیں تو رمضان سے رمضان کا حساب رکھیے، سال گزرنے پر زکوٰۃ نکالیے۔ اگر کسی نے سال گزارنے پر زکوٰۃ نہیں نکالا، 2 مہینہ پھر زیادہ ہو گیا یا 1 مہینہ زیادہ ہو گیا، وہ بھی گناہ کا باعث ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں اگر رمضان المبارک کا ہم حساب رکھتے ہیں تو رمضان المبارک کا ہم حساب رکھیں تو رمضان سے رمضان تک سال گزرنے پر زکوٰۃ نکال دیا جائے۔ تو زکوٰۃ کا کیا مصارف ہے؟ زکوٰۃ کہاں دینا چاہیے؟ زکوٰۃ تنگ دست محتاج فقیر کلاش کو بھی دینا چاہیے، اور زکوٰۃ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ مدارس اسلامیہ میں بھی زکوٰۃ دیں۔